دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کم لاگت کے رہائشی منصوبوں میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے نجی شعبے کے ساتھ اشتراک عمل کی ہدایت کی ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ پاکستان اپنی سرمایہ کی منڈیوں کو چینی منڈیوں سے مزید ہم آہنگ کرنے کے لیے جون تک یوان ڈینومینیٹڈ پانڈا بانڈ جاری کرے گا۔ بری فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ ملک کا امن خراب کرنے کی کسی بھی کوشش کا فیصلہ کن اور بھرپور طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ دنیا کی کم عمر ترین مائیکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل عرفہ کریم رندھاوا کی آج 13ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کے ہر شہری کو کم لاگت مکانات کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدام کیے جائیں گے۔ وہ اسلام آباد میں وزارت ہاؤسنگ و تعمیرات کے جاری منصوبوں کے حوالے سے جائزہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے وفاقی حکومت کے کم لاگت مکانات کے جاری منصوبوں کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے ہاؤسنگ کے منصوبوں میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے نجی شعبے کے ساتھ اشتراک عمل کی بھی ہدایت کی۔ اجلاس کو مزید بتایا گیا کہ سرکاری ملازمین کے لیے مکانات مختص کرنے اور کرایوں کی مد میں گرانٹ کے نظام کو ڈیجیٹلائز کر دیا گیا ہے، جو کرپشن کے خاتمے اور شفافیت لانے کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ کوئٹہ اور کچلاک میں 630 اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 4112 کم لاگت رہائشی یونٹوں پر کام تیزی سے جاری ہے، جبکہ پشاور میں 5728 رہائشی یونٹوں کے منصوبے پر کام جلد شروع ہو جائے گا۔ وزیر اعظم نے ان تمام رہائشی منصوبوں کے لیے معروف تعمیراتی کمپنیوں سے خدمات حاصل کرنے کی ہدایت کی۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بلوچستان کے ضلع کچھی میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کے افسروں اور جوانوں کو سراہا ہے۔ اپنے الگ الگ بیانات میں انہوں نے بلوچستان میں دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کی تعریف کی۔ صدر نے کہا کہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کی شانہ بشانہ ہے۔ وزیر اعظم نے اپنے بیان میں ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھنے کے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان اپنی سرمایہ کی منڈیوں کو چین کی منڈیوں سے مزید ہم آہنگ کرنے کے لیے جون تک یوان ڈینومینیٹڈ پانڈا بانڈ جاری کرے گا۔ ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ پاکستان چینی سرمایہ کاروں سے 20 سے 25 کروڑ ڈالر حاصل کرنا چاہتا ہے اور یہ پاکستانی قوم کی فنڈنگ کی بنیاد کو مطلوب بنانے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ محمد اورنگزیب نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے اگلے مرحلے پر چین کے ساتھ باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ ملک کا امن خراب کرنے کی کسی بھی کوشش کا بھرپور طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بات اپنے دورہ پشاور کے دوران کہی، جہاں انہیں سیکیورٹی کے موجودہ صورتحال اور فتنۃ الخوارج کے خلاف جاری انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کے بارے میں ایک جامع بریفنگ دی گئی۔ جنرل سید عاصم منیر نے پاکستان کی مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے غیر مزلزل عزم اور بے مثال قربانیوں کی تعریف کی، جنہوں نے دہشت گردوں کے نیٹ ورکس کو ختم کرنے اور ان کے مذموم ایجنڈے کو ناکام بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری افواج نے اہم دہشت گردوں کا تعاقب کرتے ہوئے انہیں ختم کیا ہے، ان کے بنیادی ڈھانچے کو تباہ اور ان کے گروہوں کو بے اثر کر کے یہ واضح پیغام دیا ہے کہ دہشت گردی کی ہماری سرزمین پر کوئی جگہ نہیں ہے۔ حکومت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تعاون سے آئی ٹی کے شعبے کی ترقی پر توجہ دے رہی ہے۔ نوجوانوں کی آئی ٹی مہارت میں اضافے کے لیے ایک نیا آئی سی ٹی تربیتی پورٹل متعارف کرایا گیا ہے۔ نوجوانوں کو مصنوعی ذہانت اور سائبر سیکیورٹی جیسی جدید ٹیکنالوجیز میں تجربے اور مہارت کے لیے ایک منصوبہ بھی وضع کیا گیا ہے۔ چینی کمپنی ہواوے نے جدید ٹیکنالوجیز اور تربیتی پروگراموں کے لیے تعاون فراہم کرنے کا اشارہ دیا ہے۔ کراچی میں تربیتی مراکز کا قیام اور ملک بھر میں پروگرام کو توسیع دینے کا معاملہ بھی زیر غور ہے۔ دنیا کی کم عمر ترین مائیکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل عرفہ کریم رندھاوا کی آج 13ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ وہ 2004 میں صرف 9 سال کی عمر میں ایم سی پی کا امتحان پاس کر کے سب سے کم عمر مائیکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل بن گئیں۔ مائیکروسافٹ کے مالک بل گیٹس نے انہیں امریکہ میں کمپنی کے ہیڈ کوارٹر آنے کی دعوت دی جب وہ 10 سال کی تھیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی دنیا میں ان کی قابلیت کے اعتراف میں انہیں کئی ایوارڈ دیے گئے۔
عرفہ کریم کو صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔ لاہور میں ایک جدید سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک کا نام ان کے نام پر رکھا گیا۔ وہ 14 جنوری 2012 کو لاہور میں 16 سال کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔